جامعین چانڈی اور ساتھ الفاظ کے آپ بھی اسٹیج پہ تشریف رکھیں. بہت سارا آج ہم جمع ہوئے ہیں فہمیدہ ریاض صاحبہ کو یاد کرنے کے لیے، جو کہ اردو نظم میں اور اردو شاعری میں ایک گراؤنڈ بریکنگ شاعر ہے، اور ان کے جو امتیازات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کا میں نے اس سے پہلے جو خواتین و حضرات ہیں، ہمارا پینل ہے، وہ اس پہ ڈسکشن کرے گا. ایک ہماری پینلسٹ نورالرضا شاہ صاحبہ راستے میں کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی. تو ایک سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک ہمارے اردو نظم کے ایک معتبر ترین شاعر آفتاب اقبال شمیم صاحب وہ کل انتقال کر گئے، اور اس وقت میرا خیال ہے عصر کے وقت ان کی نماز جنازہ ہوگی اسلام آباد میں. تو ہم ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کے لیے ہم جو خواتین حضرات چاہیں فاتحہ کر لیں یا 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں. تو جناب ہم بات کر رہے تھے اردو شاعری کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی جو شاعری ہے اس میں فہمیدہ ریاض کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ جعفری اور ان سے پہلے کی جو شاعرات ہیں انہوں نے بھی بہت، ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے خواتین کے جذبات کی بڑی بھرپور نمائندگی کی. لیکن فہمیدہ ریاض جب وہ سب سے پہلے پتھر کی زبان اور پھر بدن دریدہ کی شاعری کے ساتھ جب سامنے آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بالکل ہی ایک گراؤنڈ بریکنگ شاعری ہے، بالکل نئی طرح کی شاعری ہے. حالانکہ وہ آزاد نظم میں تھی، لیکن ان سے پہلے اس طرح کی شاعری اردو شاعری میں اور خاص طور پر خواتین کی شاعری اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی. تو اس کے اوپر کانٹروورسیز بھی ہوئی. خود فہمیدہ ریاض کے بعد میں جو بدن دریدہ کی شاعری تھی اس کو کچھ ڈسون بھی کرتی تھیں، بلکہ پروین شاکر کی ایک نظم بھی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جیسے فہمیدہ ریاض نے بھی کچھ نظموں کو ڈسون کیا تو کیا میں بھی اپنی اس طرح کی نظموں کو یا اپنی رومانی نظموں کو ڈسون کر سکوں گی. بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فہمیدہ ریاض نے انٹلیکچولی بہت گرو کیا، ان کی جتنی شاعری کی کتابیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ، اور انہوں نے جو اصناف ہیں ان میں بھی تجربہ کیا، جیسے نثری نظم بھی لکھی انہوں نے، لیکن ان کا جو فورٹے تھا وہ آزاد نظم تھی. اور پھر ان کا جو سیاسی شعور تھا وہ بہت نمایاں ان کی نظموں میں نظر آتا ہے. اس سیاسی شعور میں ہمیں نسائی شعور بھی نظر آتا ہے کہ عورتوں کی جد و جہد کے حوالے سے ان کا شعور، پھر سیاسی شعور ان کا ایک ہماگیر تھا. صرف انہوں نے اپنے معاشرے پہ تنقید نہیں کی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ انڈیا گئی کچھ برسوں کے لیے، اس کے بعد جب دوبارہ انڈیا گئی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہی فرقہ واریت اور بڑی چیزیں ہیں جو پاکستان، جن کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ خراب ہے، تباہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے اس پر بھی نظم کہی. تو ان کی جو پولیٹیکل جدوجہد تھی وہ صرف ایسے نہیں تھی کہ وہ کتابی تھی یا نظم لکھ کر وہ بیٹھ جاتی تھیں. انہوں نے بڑی فعال جدوجہد کی ہے. انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا وعدہ، اس کے تحت خواتین کی کچھ چیزیں شائع کی، اور ان میں جو کچھ 2-3 ایسی کتابیں ہیں جن میں جو مرد ادیبوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے افسانے ہیں مرد ادیبوں کے، یا مردوں کی شاعری ہے، راشد کی، ممتاز مفتی کے افسانے ہیں، یا اور چیزیں ہیں جیسے ان کے اوپر ایک خاتون کی نظر سے ان کو دیکھا گیا، ان کو پڑھا گیا، ان کا مطالعہ کیا گیا. تو وہ بھی بہت اہم ہے.
کہ ہم مرد جو ہیں وہ اپنی میل سینٹرک آئی سے اگر کوئی چیز لکھتے ہیں یا جو بھی چیز لکھتے ہیں اس میں ان کی میل سینٹرک آئی یا میل نقطۂ نظر جو ہے کتنا واضح ہوتا ہے. ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مرد حضرات ایسی چیزیں نہ لکھیں، لیکن یہ بھی ایک مغرب میں تنقید کا یا مطالعے کا ایک انداز نظر ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹ ملٹ نے جیسے ٹی ایچ لارنس کے اوپر بڑا ایک کریٹیک کیا کہ لارنس اس طرح سے ناول لکھتا تھا، مرد کی نظر سے لکھتا تھا. تو کیٹ ملٹ نے اس کے اوپر ہمیں یہ بتایا کہ ایک خاتون ان چیزوں کو پڑھتی ہے، اس فکشن کو پڑھتی ہے تو وہ کیسا محسوس کرتی ہے. تو یہ اینگل آنا بہت ضروری تھا. اس کی ابتدا میں فہمیدہ ریاض کے کی مرتب کرتا، ان کی شائع کرتا ان کتابوں میں نظر آتی ہے. پھر فہمیدہ ریاض نے خود بھی ایک مضمون لکھا نون راشد کی شاعری کے اوپر. ہم اس سے پہلے ہم راشد کی شاعری کے اس جو ذاتیہ تھا اس سے آگاہ نہیں تھے. ان کی نظر جیسے راشد کی انتقام ہے، جب نوجوان تھے تو اسے لطف لے کر پڑھتے تھے، لیکن اس کا یہ اینگل کہ اگر آپ نے اپنے نوآبادیات کا انتقام لینا ہے، کالونائزڈ ہونے کا انتقام لینا ہے، تو وہ کسی کالونائزر کی عورت سے بھی آپ کیوں لینا چاہتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جن کے اوپر فہمیدہ ریاض نے پہلی مرتبہ ہماری توجہ دلائی، اور یہ مضمون راشد والا بھی فہمیدہ ریاض نے نہیں لکھا. تو ہمارے ساتھ جو آج پینل موجود ہے، میں چاہوں گا کہ کسی زیادہ دیر کے بغیر ان سے بات کی جائے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں فاضل جمیلی صاحب، جو نامور صحافی ہیں، شاعر ہیں. ان کی شاعری کی ایک کتاب آ چکی ہے اور زیادہ آنی چاہیے. جس طرح انہوں نے بہت زیادہ شاعری کر رکھی ہے، اس کا ایک انتخاب بھی انہوں نے شائع کیا ہے. فہمیدہ ریاض صاحبہ سے بھی ان کا تعلق رہا اور ان کی شاعری سے تو انہوں نے لطف اٹھایا، ساتھ ساتھ ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جو سماجی جدوجہد ہے، اس سے بھی آگاہ رہے. میں دعوت دوں گا جناب فاضل جمیلی صاحب. بہت شکریہ راشد رضا صاحب. فہمیدہ ریاض صاحبہ پہ بات کرنے کے لیے تو ایک دفتر چاہیے، کیونکہ جتنی وہ ہمہ جہد شخصیت تھی اور مختلف سمتوں میں ان کا پھیلا ہوا جو کام تھا. لیکن میں پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے گجرانوالہ میں تھا تو شاہ صاحب نے مجھے فون کیا کہ ایک پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے بھی وہاں بولنا ہے. تو کچھ چیزیں جو میں ایک ہلکا سا خاکہ کھینچنے کی کوشش کی ہے. شاید مکمل انصاف نہ کر پاؤں، لیکن آپ کی کوشش نہ کرتا ہوں. فہمیدہ ریاض سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے خلاؤں میں گھومتی تو مٹی کی سوندھی خوشبو اور آسمان پر اٹھتے آوارہ بادلوں کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہو جاتا. پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی اور فہمیدہ بارش کی ان بوندوں کو نظم کی لڑی میں پرونے لگ جاتی. نظمیں ان پر ساون دھاروں کی طرح اترتی تھیں، لیکن ان کی روح پیاسی کی پیاسی تھی. تزہین لبوں کیسو کیسی پندار کا شیشہ ٹوٹ گیا تھی، جس کے لیے سب آرائش اس نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں. زمانہ طالب علمی میں طلباء تحریکوں سے وابستہ رہیں. یہ وہی زمانہ تھا جب طالب علم اپنے گریبانوں کے پرچم لیے انقلاب کے خواب دیکھا کرتے تھے. فہمیدہ ریاض کی بڑی بڑی چمکتی آنکھوں میں دنیا بدل دینے کے یہی خواب تھے، جن کا عکس ان کی ابتدائی شاعری میں بھی پوری طرح نمایاں ہے. پتھر کی زبان ان کا اولین شعری مجموعہ تھا، جسے کسی حد تک ایک ضدی لڑکی کی لکھی ہوئی اداس گماندی نظمیں کہا جا سکتا ہے. لیکن بعد ازاں ان کی شاعری کے کینوس پر سیاسی و سماجی موضوعات کے جو گہرے رنگ نظر آتے ہیں، ان کی پہلی جھلک فہمیدہ کی ابتدائی نظموں لمبے سفر کی منزل اور زاد راہ میں دکھائی دیتی ہے. بالکل اسی طرح جب کسی نے احمد فراز سے پوچھا کہ آپ کا نظریہ شعر کیا ہے، تو فراز صاحب نے کہا کہ ان کے پہلے شعری مجموعے تنہا تنہا میں موجود ان کی نظم شاعر کا مطالعہ کریں.
फहमीदा रियाज भी पत्थर की ज़ुबान को एक ऐसी कैदी लड़की की तरह समझती थीं कि शायरी की तरह समझती थीं जिसे आगे चलकर समाज के देखे अनदेखे आहनी पिंजरों को तोड़कर आज़ादी के नगमे गाने थे और बदन दरीदा धूप और क्या तुम पूरा चांद न देखोगे जैसी किताबें लिखी थी। फूंक सकती हूँ तो आलम के हिजाब है आदमी, ला मुझे दे दे तेरे कूजे में जितनी याद। फूंक सकती हूँ तो आलम के हिजाब है आदमी, ला मुझे दे दे तेरे कूजे में जितनी याद है। शायरा तो वो कमाल थी ही, लेकिन इसके साथ साथ बला की दानिशवर और आलमा भी थी। फारसी अदब से उन्हें गहरा लगाव था। सबसे पहले उन्होंने ईरान की बागी शायरा फरोग फरगजात की नज़्मों का तर्जुमा खुले दरीचे